آن ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وَأَمَّا الرُّشْدُ فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ عَانِي عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَبِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ قَالَ أَشْهَبُ وَأَبُو مُصْعَبٍ، وَسَبَبُ الْخِلَافِ تَشْبِيهُ هَذِهِ الْوِلَايَةِ بِوِلَايَةِ الْمَالِ، فمن رأى أنه قد يوجد الرشد في هذه الولاية مع عدمه في المال قال ليس من شرطه أن يكون رشيدا في المال، ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود قال لا بد من الرشد في المال، وهما قسمان كما ترى، عانيا أن الرشد في المال غير الرشد في اختيار الكفاءة لها۔ اوپر ذکر چل رہا ہے کہ ولایت کے یعنی ولی کی کیا اوصاف ہونی چاہیے۔ ولی کے اوصاف کی صفات موجبہ بھی ہیں اور سالبہ بھی ہیں، یعنی یہ صفات پائی جائیں تو ولایت کا حق رکھتا ہے، اور دیگر جو صفات ہیں سالبہ وہ پائی جائیں تو ولی نہیں بن سکتا۔ صفات موجبہ اسلام ہے، بلوغ ہے، ذکورہ ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا۔ ولی مسلمان ہو، کافر کی ولایت نہیں قبول کی جائے گی۔ باپ اگر کافر ہے تو اپنی مومنہ بیٹی کا ولی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ولی اگر بالغ نہیں ہے، جیسے بیٹا ہے، تو ولی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ذکورہ ہے، مرد ہونا ضروری ہے، عورت نہیں بن سکتی ولی۔ اور اسلام، بلوغ اور ذکورہ یہ صفات موجبہ ہیں، اور صفات سالبہ کفر، صغر اور انوثہ ہیں۔ تین اور صفات ایسی ہیں جن میں اختلاف ہو گیا ہے، جیسے غلام ہے، باپ اگر غلام ہے تو ولی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح فاسق اور سفیہ، ان تینوں میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اگر اس طرح کی صفات پائی جائیں، مثلا غلام ہے باپ تو ولی ہو سکتا ہے یا نہیں، اسی طرح باپ یا ولی فاسق ہے تو ولایت کا حق اس کا باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ولی اگر سفیہ ہے، احمق ہے، سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، فہم و فراست اس کے اندر نہیں ہے، تو کیا وہ ولی بن سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تینوں مختلف فی ہیں۔ غلام کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ جمہور فقہا کہتے ہیں کہ غلام کی ولایت درست نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جائز ہے اگر عورت اسے اجازت دے، عورت غلام کو اجازت دے دے تو غلام اس کا ولی بن سکتا ہے۔ اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب سفیہ، یہ سفیہ جو ہے صفت سالبہ ہے،
اس کے بالمقابل جو ہے وہ رشد ہے، رشد کا ذکر ہے، اوپر رشد کا ذکر نہیں ہے، نہیں یہاں امر رشدو، دراصل سفیہ کا ضد رشد ہے، احمق بیوقوف جو کفو کے سے واقف نہ ہو، نکاح کے مصالح کا ادراک اسے نہ ہو، وہ سفیہ ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص بڑا ہی ہوشیار ہے، کفو کا لحاظ کرنے میں وہ بہت ہی ماہر ہے، نکاح کے مصالح کیا کیا ہیں ان کی باریکیوں سے واقف ہے، وہ کیا ہے؟ رشید ہے، وہ کیا ہے؟ رشید ہے، بڑا ہی سوجھ بوجھ رکھنے والا، فہم و فراست رکھنے والا۔ تو کیا یہ فہم و فراست رکھنا یہ ولی کی صفت لازمہ ہے؟ بغیر اس کے ولی نہیں بن سکتا۔ اگر ہمک اس کے اندر پائی جائے، صف پائی جائے، بیوقوفی پائی جائے، جو اس کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے کفو کی معرفت اوجھل ہو جائے، اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے ادراک کی صفت نہ ہو، تو کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ دراصل اس میں اختلاف ہو گیا ہے۔ مذہب میں جو مشہور رائے ہے، یعنی امام مالک کے اکثر اصحاب کے یہاں یہ ولایت کی شرط نہیں ہے۔ کیا؟ رشید ہونا، رشد ولایت کی شرط نہیں، یعنی سفیہ بھی ہوگا تب بھی وہی ولی ہوگا، باپ سفیہ ہے وہی ولی ہوگا، بھائی سفیہ ہے وہی ولی ہوگا، رشید ہونا کوئی شرط لازم نہیں ہے۔ کہتے ہیں وذالک لیس من شرطھا، یعنی رشید ہونا ضروری نہیں بلکہ سفیہ بھی ولی بن سکتا ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں نہیں، ولی کا رشید ہونا ضروری ہے، جس کا ذکر نہیں انہوں نے کیا، ایسے ہی اشارہ ہو گیا۔ وقد روی عن مالک مثل قول الشافعی، اور امام مالک سے امام شافعی کے قول کے مثل بھی مروی ہے، امام شافعی کا قول گول کر دیا انہوں نے، ہے نا، لیکن عبارت سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ امام شافعی کے یہاں ولی کا رشید ہونا ضروری ہے۔ تو ایک رائے امام مالک سے امام شافعی کے قول کے مثل بھی مروی ہے، اور امام شافعی کے قول کے قائل مالکیہ میں سے امام اشہب اور ابو مصعب ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ولی کا رشید ہونا ضروری ہے، سفیہ ولی نہیں ہو سکتا، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ امام مالک کہتے ہیں کہ رشید ہونا ضروری نہیں ہے، سفیہ بھی ولی ہو سکتا ہے۔ وسبب الخلاف، اختلاف کا سبب اس ولایت کو ولایت مال سے تشبیہ دینا، اس ولایت کو یعنی ولایت نکاح کو ولایت مال سے تشبیہ دینا درست ہے یا نہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ ولایت نکاح کو ولایت مال سے تشبیہ دینا ضروری ہے، جس طرح ایک سفیہ ولی مال میں ولی نہیں بن سکتا، اگر کوئی لڑکی بچی ہے وہ اس کا باپ مر گیا ہے اور بھائی ہے لیکن وہ مال و اسباب کے حفاظت سے قاصر ہے، وہ نہیں حفاظت کر پائے گا، اس لیے کہ کچھ احمق بیوقوف ٹائپ کا ہے، تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، اس کی ولایت ساقط ہے، اس لیے کہ دراصل ولی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی مولیہ یا اپنے جو زیر سرپرستی اس کے ہیں ان کے مال کی حفاظت کی جائے۔ اگر باپ مر گیا ہے، اپنے معصوم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیا ہے، چچا ہے، چچا کی ذمہ داری ہے کہ وہ
اپنے بھتیجوں کے مال کی حفاظت کرے۔ اگر اس کے اندر اس صفت پائی جا رہی ہے رشد کی، مال کے تعلق سے وہ حساس ہے، وہ جو ہے وہ ایسی صفت رکھتا ہے کہ جس سے وہ مال کے تحفظ میں بہت ہی جو ہے بیدار ہے کہ کیسے کن لوگوں سے اس کے مال کو بچانا ہے، کیسی عیاریاں چلیں گی سماج میں، کیسے کیسے لوگ آئیں گے اور اس جو ہے یتیم بچے کے مال کو ہڑپنے کی کیا کیا تدبیریں کریں گے، تو کیسے وہ بچائے یہ مال۔ تو جب فہم و فراست رکھے گا تبھی تو مال کی حفاظت کر پائے گا یتیم بچے کی۔ تو وہاں رشید ہونا ضروری ہے۔ تو کیا ایسے ہی یہاں بھی رشید ہونا ضروری ہے، نکاح میں بھی؟ امام شافعی کہتے ہیں جی ہاں، اس ولایت کو ولایت مال سے تشبیہ دینا جائز اور درست ہے۔ جس طرح وہاں صفی اور بیوقوف آدمی ولی نہیں بن سکتا، اسی طرح یہاں نکاح میں بھی وہ شخص ولی نہیں بن سکتا۔ اس کی عقل کمزور ہے، فہم کمزور ہے، وہ عورت کے، وہ لڑکی کے تعلق سے کفو نہیں اختیار کر سکتا، یا اس کی چھان بین نہیں کر سکتا، اس تحقیق وہ اندر تک نہیں پہنچ سکتا۔ نکاح کے جو مسائل ہیں ان کا ادراک اس کے پاس نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ کیسے ولی بن سکتا ہے؟ امام شافعی یہ دلیل دیتے ہیں۔ جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کبھی کبھی اس ولایت کے اندر رشد پایا جاتا ہے، بعض حالات میں مال میں رشد کے معدوم ہونے کے باوجود، مال کے سلسلے میں فہم فراست کے معدوم ہونے کے باوجود نکاح کے سلسلے میں رشد پایا جاتا ہے، عقل پائی جاتی ہے، فہم پایا جاتا ہے۔ اس لیے اس ولایت کو اس ولایت سے تشبیہ دینا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لیس من شرط ان یکون رشیدا فی المال، انہوں نے کہا کہ اس کی شرط میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ مال کے سلسلے میں عقل مند ہو، فہم فراست رکھتا ہو۔ مثلاً آپ دیکھیے زمانے قدیم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو معاملات میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن کفو کے سلسلے میں بڑا تجربہ ہوتا تھا۔ وہ کہیں رشتہ دیکھنے جاتے تھے تو بڑی باریک بینی سے جائزہ لیتے تھے کہ یہ اس کی لڑکی کا کفو ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ ہمارے برابر ہے یا نہیں ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جاتے تھے تو صحن دیکھتے تھے، گھر کے سامنے صحن ہے یا نہیں ہے، کہ بیال کی سار ہے، کتنے بیل ان کے پاس ہیں، بھینس ہے یا نہیں، گھوڑا ہے کہ یا نہیں ہے، گھوڑا بھی ہے کہ نہیں، ہمارے پاس گھوڑا بھی تھا۔ سامنے صحن کو دیکھتے تھے، صفائی ستھرائی ہے نہیں کوئی چیز، ہر چیز اپنی اپنی جگہ رکھی ہوئی یا نہیں۔ موقع پا کر کے گھر کے پچھواڑے کو بھی دیکھ لیتے تھے، اس کی صورتحال کیا ہے۔ بڑی باریک بینی سے ہر چیز کا مطالعہ کرتے تھے، ہر چیز کا ادراک کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنا کفو تلاش کر لیتے تھے، یا اگر کفو نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ لیکن مال کے سلسلے میں وہ رشید نہیں ہوتے تھے۔ نکاح کے سلسلے میں ولایت کے کفو کے انتخاب میں وہ بڑا تجربہ رکھتے تھے، یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ تو رشید فی المال ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ تجربہ رکھنا ضروری ہے اس سلسلے میں۔ اور جن کی رائے یہ ہے کہ یہ تو ممتنع الوجود ہے، ایسا بچڑ اور پاگل آدمی جو مال کے سلسلے میں کچھ جو ہے وہ درک نہ رکھے،
اور کفو کے سلسلے میں اتنا جو ہے باریک بھی ہو، اتنا تجربہ ہو، یہ ممتنع الوجود ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں ایسا آدمی پایا ہی نہیں جاتا۔ تو انہوں نے کہا رشید فی المال ہونا ضروری ہے۔ تبصرہ امام ابن رشد کا ہے، وہما دیکھ رہے ہیں، وہما قسمان کما ترى، کہتی ہیں یہ دونوں ولایت دو الگ الگ قسم ہیں، ان کی دونوں دو الگ قسمیں ہیں ان کی۔ عنی ان الرشد فی المال غیر الرشد فی اختیار الکفاءۃ، میری مراد دونوں سے یہ ہے کہ مال کے سلسلے میں رشد اس رشد کے برخلاف ہے جو کفاءت کے اختیار کرنے میں پائی جاتی ہے۔ لڑکی کے لیے کفاءت کے اختیار کرنے میں جو رشد جو فہم فراست ہے وہ اس سے الگ ہے جو مال کے سلسلے میں رشد و ہدایت، اس لیے دونوں الگ الگ ہے، ایک کو دوسرے پہ قیاس کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ ابن رشد کا تبصرہ ایک جملے میں ہے۔ چلیے آگے۔ وَأَمَّا الْعَدَالَةُ فَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا نَظَرٌ لِلْمَانَى عَنِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ فَلَا يُؤْمَنُ مَعَ عَدْمِ الْعَدَالَةِ أَلَّا يَخْتَارَ لَهَا الْكَفَاءَةَ وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْحَالَةَ الَّتِي بِهَا يَخْتَارُ الْأَوْلِيَاءُ لِمَوْلِيَاتِهِمُ الْكُفْءَ غیر حالت العدالت وهي خوف لحوق الآر بهم وهذه هي موجودة بالطبع وتلك العدالة الأخرى مكتسبة۔ آپ دیکھیے عدالہ کا ذکر ہے، یہ کس کی ضد ہے؟ فسق۔ یہ فسق فاسق ہونا، عادل ہونا، فاسق ہونا، عادل ہونا فاسق ہونے کی ضد ہے۔ اب کیا کوئی ولی کا عادل ہونا ضروری ہے یا فاسق ولی ہی کی ولایت ہو جائے گی؟ اسی کو ولایت کا حق حاصل ہے جو فاسق ہو۔ فاسق کے معنی جو دین سے منحرف ہو۔ دین کے جو اصول ہیں ان سے اس کے اندر انحراف پایا جائے، اطاعت اور عبادت کا عنصر اس کی زندگی میں نہ ہو، احکام کی اطاعت اور بندگی، اللہ کی بندگی، یہ چیز نہ پائی جائے۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، بس وہ اپنے رب کے حکم سے اس نے انحراف کیا، منہ موڑا۔ تو دین بے راہ روی کا شکار ہو، غلط راستے پہ جا رہی ہو، جیسے جوا ہے، شراب ہے یا زنا ہے یا دوسروں کے مال ہڑپ کر لینا، یہ بڑی بڑی خرابیاں اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ یا ولی کا عادل ہونا یعنی دیندار ہونا، دینی جو ہے سوجھ بوجھ رکھنا، دینی میلان رکھنا، نماز عبادات کا اہتمام کرنا، یہ ضروری ہے، یہ پایا جانا ضروری ہے۔ تو دراصل اختلاف ہو گیا ہے اس میں، اس پہلو سے کہ یہ معنی اور مفہوم میں غور کرنا ہے، یعنی یہ ولایت کیا ہے؟ نظر للمعنی، مولیہ کے احوال پر نظر رکھنا اور اس کو جو ہے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو اختیار کرنا۔ مثلا مولیہ کے لیے اختیار کرنا کفو، ایک شخص اس کی زندگی خود سیدھی راہ پہ نہیں ہے تو وہ کیسے صحیح سوچے گا اپنی بیٹی کے تعلق سے؟ کیسے وہ صحیح فیصلہ کرے گا اپنی بھتیجی کے تعلق سے؟ اس کا سماج جو ہے اور اس کا رہن سہن ایسے لوگوں کے ساتھ ہے غلط قسم کے، تو وہ کیسے اس کے سلسلے میں درست فیصلہ کرنے دیں گے؟
کوئی غلط رائے دے دیں گے جس کی وجہ سے وہ اس کی بھتیجی یا بیٹی پوری زندگی تباہی جھیلتی رہے گی۔ تو اندیشہ یہی ہے کہ ایک فاسق اور بے دین آدمی، دین سے دور ہو، وہ صحیح فیصلہ اپنی مولیہ کے بارے میں کر نہیں سکتا۔ اس لیے ولی کا عادل ہونا یعنی دیندار ہونا ضروری ہے۔ فلا یؤمن، جو لوگ کہتے ہیں کہ عادل ہونا ضروری ہے، یہ تو بتایا ہی نہیں ہم نے کہ کون لوگ کہتے ہیں کہ ولی کا عادل ہونا ضروری ہے اور کون لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، فاسق کی بھی ولایت چل جائے گی۔ عدالت شرط ہے ولایت کی صحت میں، یعنی ولی کا ہونا کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو۔ یہ رائے امام احمد اور امام شافعی کی ہے۔ امام احمد اور امام شافعی کہتے ہیں ولی کا عادل ہونا ضروری ہے، اگر عادل نہیں ہے، فاسق ہے، تو ولی نہیں بن سکتا۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا یہ قول ہے کہ نہیں، عادل ہونا شرط نہیں ہے، فاسق بھی ولی بن سکتا ہے، بن جائے گا۔ باپ فاسق ہے تبھی وہی ولی ہوگا۔ کوئی نہیں ولی ہے، بھائی ہے، بھائی اگر فسق میں مبتلا ہے تو ولی بن سکتا ہے، ولی اس کو ولایت حاصل ہے جو ہے شرعاً اور قانوناً۔ یہ دو رائے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عدالت صحت ولایت میں شرط ہے، ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو، وہ کہتے ہیں کہ عدم عدالت کی صورت میں اس بات سے مامون نہیں رہا جا سکتا کہ وہ اس کے لیے کفو نہ اختیار کرے۔ ولی اگر فاسق ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اپنی مولیہ کے لیے کفو نہ اختیار کرے، اس بات کا اندیشہ ہے۔ کفو کا نہ اختیار کرنا عورت کے حق میں نہایت ہی خطرناک فیصلہ ہوگا، اس لیے ایسے شخص کو ولی نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن دوسرا فریق یہ کہتا ہے، بات ختم ہوگی، تھوڑی سی بات اور۔ دوسرا فریق یہ کہتا ہے اس بات کا امکان ہے کہ ولی اولیاء جس حالت میں اپنی مولیات کے لیے کفو کا فیصلہ کرتے ہیں وہ عدالت کی حالت کے خلاف کے برعکس ہے۔ ولی اپنی مولیات کے اپنی مولیہ کے لیے، اپنی ولیہ کے لیے کفو کا جو اختیار لازمی طور پر کرتے ہیں، چاہے وہ فاسق ہی ہو، وہ عدالت کی حالت کے خلاف ہے، اس کے برعکس ہے۔ یعنی عدالت، عادل ہونا، دیندار ہونا، یہ ایک حالت ہے، فاسق ہونا ایک دوسری حالت ہے۔ لیکن ولی اپنی ولیہ کے لیے جن حالات میں کفو کو اختیار کرتے ہیں وہ عدالت کی حالت کے برعکس ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عار و ننگ کے لاحق ہونے کا خوف۔ باپ کتنی ہی بے راہ ہو، بھائی کتنی ہی بے راہ ہو، وہ اپنی بہن کے لیے جو رشتہ اختیار کرے گا، جو رشتہ انتخاب کرے گا، وہ اچھا ہی رشتہ ہوگا، کفو ہی میں کرے گا، برابری میں کرے گا، بہتر سے بہتر وہ رشتے کی تلاش کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنی بہن کو کہیں دوسری جگہ پھینک دیا، غیر کفو میں، غیر معیاری لوگ ہیں، تو سماج انہیں کہے گا تم نے
بہت ظلم، تم نے بہت برا کیا، تمہارے لیے عار کی بات ہے کہ تمہاری بہن فلاں کے ساتھ جائے، تم نے یہ کیسا فیصلہ کیا؟ سماج اسے کوسے گا، برا بھلا کہے گا، جس سے اسے اپنے خاندان کی عزت کو بٹا لگنے کا اندیشہ ہو جائے گا، فوراً احساس ہو جائے گا۔ کتنی اس کی زندگی منحرف ہے، بے راہ ہے، دین سے ہٹی ہوئی ہے، لیکن اپنے گھر کے تعلق سے بہت حساس ہے۔ جیسا کہ دیکھا گیا بڑے بڑے زمیندار ہیں، وہ شراب کباب ان کی زندگی، لیکن اپنے گھر کے اندر کے تعلق سے وہ بہت ہی بیدار ہے، اپنے گھر کی بیوی بیٹی بہن کو باہر دیکھنا نہیں چاہتے، سخت قسم کا پہرا ہے، بہت ہی حساس اس معاملے میں ہے۔ تو اس لیے عدالت کی شرط لگانا بیجا ہے۔ آدمی کا صوم و صلات کا پابند ہونا، اس کی شرط لگانا فضول ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے کفو کا، اختیار کفو والا مقصد اس کے بغیر حاصل ہو رہا ہے۔ وہ انسان کی فطرت میں، طبیعت میں یہ چیز داخل ہے کہ یہ بذات خود وہ کتنی ہی خراب ہوگا، لیکن اپنی بہن کے تعلق سے، اپنی بیٹی کے تعلق سے اس کی سوچ بالکل درست ہو۔ وَهَذِهِ هِيَ مَوْجُودَةٌ بِالطَّبْعِ، اور یہ چیز فطرتاً موجود ہوتی ہے انسان کے۔ کفو کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، تو اگر کوئی اپنے سے کفو کر لے مان لے جائے۔ کون؟ کفو کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، اسی وجہ سے ولی کو منایا گیا کہ وہ کرے، تو اگر کوئی کفو میں اپنے آپ سے کر لے، خود سے کر لے، چلیے اس کا ذکر تو اوپر ہو چکا ہے، اس پر بحث ہو چکی ہے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے، اور اس پر بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے، ہر ایک کے دلائل کا تجزیہ کیا گیا ہے، محاکمہ کیا گیا ہے ان کے جو ہے اس کا، اور یہ بات وہاں واضح ہو گئی ہے۔ موجودہ دور میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام مالک کی رائے ہی مناسب ہے، عورت اس سلسلے میں ناقص ہے، صحیح فیصلہ نہیں کر پائے۔ مرد سبز باغ دکھا دیتا ہے تو یہ نوجوان لڑکی کسی بوڑھے کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ محبت کی شادیوں کا انجام آپ نے دیکھا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایسے حالات میں ایک لڑکی کو اس کی اپنی مرضی پہ چھوڑ دینا کہ تم جس سے چاہے شادی کرو، مناسب معلوم نہیں۔ میری رائے، باپ کی رائے کے برعکس ہو، حنفیہ کی رائے کو آپ ترجیح دے رہے ہو، وہ الگ بات ہے، وہ آپ کو یہ حق ہے، آپ بدایت پڑھ رہے ہیں، آپ کو اختیار ہے، حق ہے کہ آپ اس دوسرے پہلو کو دیکھیں، سوچیں، اور اس رائے کو آپ جو ہے ترجیح دیں۔ لیکن میری رائے میں نے بتا دیا، امام مالک کی جو رائے وہی۔ وَتِلْكَ الْعَدَالَةُ الْأُخْرَى مُكْتَسِبَةٌ، اور دوسری عدالت انسان کے اپنی جو ہے دینداری کی وجہ سے جو عدالت آتی ہے، کہتے ہیں وہ کسبی ہوتی ہے، وہ کسبی ہوتی ہے۔ انسان کیسے، جب وہ خود دیندار ہوتا ہے تو اس کے اندر دینداری کا وہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو رشتہ، اپنی بچی کا رشتہ جو ہے، اپنی بہن کا رشتہ کسی دیندار شخص سے کرے، کسی اچھے شخص سے کرے۔ یہ کسبی ہے، کیوں؟ اس کے اندر دینداری ہے، اس لیے وہ دیندار رشتے کو تلاش کرتا ہے، یہ کسبی ہے، لیکن وہ فطری ہے۔ وَلِنَقْصِ الْعَبْدِ يَدْخُلُ الْخِلَافُ فِي وِلَایَتِهِ كَمَا يَدْخُلُ فِي عَدَالَتِهِ، غلام کے اندر نقص ہونے کی وجہ سے اس کی ولایت میں اختلاف ہو گیا، جیسا کہ ہم نے اشارہ کر دیا تھا غلام کے تعلق سے، جس طرح کی اس کی عدالت میں نقص پیدا ہوتا ہے کہ وہ عادل ہے یا نہیں ہے۔
تو اس طرح جو ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے. بات یہیں ختم کی جاتی ہے. وآخر دعوانا